بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 6 بیٹے، اب چونکہ ہم نے LMS کو فالو کرنا ہے، اب میں آپ کو یہ جو سبق ہے وہ اگرچہ پڑھا چکا ہوں، لیکن آپ نے اس کو دوبارہ دیکھنا ہے۔ میں جو آپ کو اب یہ ریڈو کروا رہا ہوں تو آپ نے اسے بھرپور توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے، تاکہ اس نیت کے ساتھ کہ آپ کی جو تیاری ہے وہ اینول کے لیے وہ ساتھ ساتھ ہوتی جائے ہر چیپٹر کی، اور آپ کو باقاعدہ علیحدہ سے بیٹھ کر اس کی پریپریشن نہ کرنی پڑے۔ تو LMS کے اکارڈنگ ہم ان کے ساتھ چلیں گے، اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے تو آپ نے اسے ضرور سننا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ اس کا کام بھی ہو چکا ہے، آپ نے لیکچر کو فالو کرنا ہے، اور اس کے جو میں آپ کو کام کروانے جا رہا ہوں وہ ضرور دیکھنا ہے۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے جیسے کہ ہم ریڈنگ کیا کرتے تھے تو آج اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سال یوم دفاع 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کچھ دن ہوتے ہیں کہ جن کی یادگار منائی جاتی ہے، تاکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ وہی ولولہ، وہی جوش کہ جس دن کی یاد منائی جا رہی ہے، وہ جو بہادروں میں جذبہ تھا، وہی آج کے بہادروں میں بھی وہی جذبہ جو ہے وہ جاگزیں ہو جائے۔ قرآن شریف میں ہے کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے محبوب آپ ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلائیے، اللہ کے دن۔ تو یہ جو قومی دن ہوتے ہیں جن کا پس منظر بہت تاریخی اور بہت مستحکم اور مضبوط ہوتا ہے، ان کی یاد آوری کرنا، ان کی یاد دہانی کروانا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے۔ تو اس لیے 6 ستمبر کو ایز وی نو کہ انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تھا، اور جو اس کا ایک دیرینہ تقاضا ہے کہ پاکستان ہمارا دوبارہ غلام بنے، تو اسی کی بجا آوری کے لیے انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا، اور جو پاکستانی افواج تھی انہوں نے شدید مزاحمت کی اور ان کو ناکو چنے چبوا دیے اور ان کو بدترین شکست فاش دی۔ تو اسی بہادری کی یاد تازہ کرنے کے لیے وہ جو انوائرمنٹ تھا، ہم تو اس وقت تھے نہیں، لیکن ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، میرے دادا جو تھے وہ فوج میں تھے، وہ اپنی عمر کے آخر تک وہ جو تھے وہ ترانے گاتے تھے اپنی فوج کے، اور انہوں نے خود بھی چونکہ جنگ لڑی تھی، اور وہ ہم نے سارا ماحول دیکھا۔ نور جہاں نے جو گانے گائے آج تک جو چل رہے ہیں، ہر سال یوم دفاع پہ چلتے ہیں، آپ لوگ بھی سنتے ہیں، اے راہ حق کے شہیدوں، اور اس طرح کے جو اور ملی نغمے ہیں وہ ہم سنتے ہیں۔ تو اس کی جو سگنیفیکنس ہے، جو اس کی اہمیت ہے اس طرح کے ایام کی، وہ مذہبی بھی ہوتی ہے اور قومی بھی ہوتی ہے۔ چونکہ ہمارا ملک ایک اسلامی ملک ہے تو اس لیے اس کا جو بھی قومی دن ہوگا اس کی حیثیت مذہبی بھی ہوگی، ٹھیک ہے نا جی۔ دیکھیں، ہر سال یوم دفاع 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ ستمبر 1965 کی ایک اندھیری رات میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا، لیکن پاکستان کی بہادر اور جرری فوج نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ چھکے چھڑا دینا محاورہ ان کو ان ایکسپیکٹڈ جو تھے، جو توقع نہیں کر رہے تھے کہ ہمیں اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جیسے ان کا مشہور مقولہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے لاہور آ کے نا پریس کلب کے قریب کا کوئی ناشتہ تھا وہ کرنا ہے، تو وہ یہ کہہ کر نکلے تھے، تو ان کو نہر کے پار آنا بھی نصیب نہیں ہو سکا، BRB نہر کے پار آنا۔ لیکن پاکستان کی بہادر اور جرری فوج نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ 17 روز جاری رہنے والی اس جنگ میں ہندوستان کا جنگی جنون سرد پڑ گیا۔ جنگی جنون سرد پڑ جانا، وہ جو خبت سوار ہوتے ہیں نا دماغ میں کہ میں نے چھوڑنا ہی نہیں ہے ان کو، وہ بالکل ٹھنڈا پڑ گیا، اور اس نے اقوام متحدہ میں گڑ گڑا کر فوری طور پر جنگ بندی کی درخواست پیش کر دی۔ یوم دفاع پاکستانی فوج کے اس کارنامے کی یاد تازہ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ یوم دفاع کی ایک اہم تقریب ہر سال لاہور کے فورٹریس اسٹیڈیم میں منعقد کی جاتی ہے۔ ہمارے اسکول کی ایک جماعت ہر سال اس تقریب کو دیکھنے کے لیے بھجوائی جاتی ہے۔ اس سال ہماری جماعت کی باری تھی۔ جماعت کی سبھی لڑکیاں استانی صاحبہ کی رہنمائی میں اسکول بس کے ذریعے اسٹیڈیم پہنچ گئیں۔ لاؤڈ سپیکر پر نشر ہونے والے ترانوں سے فضا گونج رہی تھی۔ تقریب کے آغاز میں ابھی دیر تھی۔ اسٹیڈیم میں تماشائی جو آڈینس تھی وہ جوک در جوک، جتھوں کے جتھے، بہت زیادہ کراؤڈ، فیملیز کے فیملیز، اسے کہتے ہیں جوک در جوک، آتے جا رہے تھے۔ ہر طرف رنگوں کی بہار آئی ہوئی تھی۔ ہم پہلے سے مخصوص کی گئی نشستوں، یعنی ریزرو جو سیٹس ہوتی ہیں مخصوص کی گئی نشستوں پر بیٹھ گئیں۔ تقریب وقت مقررہ پر شروع ہوئی۔ تلاوت قرآن پاک سے اس کا باقاعدہ آغاز ہوا۔
تلاوت قرآن پاک کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں نعت پیش کی گئی، جیسے کہ ہماری ٹریڈیشن ہے کہ ہماری روایت رہی ہے کہ ہم سب سے پہلے کسی بھی تقریر، چاہے وہ سیاسی ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، قومی اسمبلی کیوں نہیں ہے، تو شروع سے ہم سب سے پہلے تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد نعت بھی پڑھتے ہیں، اس کے بعد قومی ترانہ پڑھا گیا، لوگ قومی ترانے کے احترام میں اپنی اپنی جگہ پر خاموش کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد فوجی جوان مختلف دستوں کی صورت میں مارچ کرتے ہوئے تماشائیوں کے سامنے سے گزرے۔ مارچ پاسٹ کے بعد پس منظر میں یہ قومی ترانہ گونج رہا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کا سایہ، توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا، اللہ اکبر۔ یہ ترنم کے ساتھ مجھے یاد آ رہا ہے، ہم نے بچپن میں بہت گایا، ایسے ہی گلیوں میں ہم بچے نکلا کرتے تھے اور وہ ایک جذبہ ہوتا تھا، آج کل کے بچوں میں تو وہ نہیں ہے، تو ہم پاکستان زندہ آباد اس طرح کے نعرے لگاتے جاتے تھے۔ خیر، فوجی جوانوں کے قدموں کی دھمک اور نغمے کے پرجوش بول دلوں میں عجیب امنگ اور سرمستی، ایک عجیب طرح کی سرفروشی پیدا کر رہے تھے کہ مجھے بھی اگر موقع ملے تو میں بھی اپنے وطن پر جان قربان کر دوں، اور سرمستی پیدا کر رہے تھے۔ مارچ پاسٹ کے بعد فوجی جیپیں اور ٹینک میدان میں آئے۔ ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ ہمارے فوجی جوانوں نے صرف 3 سیکنڈ میں تسمے والے جوتے پہن کر رائفلیں اٹھا رہے ہیں۔ وہ کتنے لمبے لمبے جوتے ہوتے ہیں، تو وہ سارے تسمے ہوتے ہیں، وہ سارے تسمے باندھنے ہوتے ہیں۔ رائفلیں اٹھا لیں اور محاذ پر ڈٹ کر دکھایا۔ انہوں نے اپنی رائفلوں کو کھول کر نیچے رکھا اور پھر صرف 15 سیکنڈ میں ان کو جوڑ کر ہوائی فائرنگ کر کے دکھائی، گویا وہ لمحوں میں ہی دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہونے کی تربیت رکھتے تھے۔ یہی حکم قرآن کا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اپنی تیاری رکھو جس قدر تم سے ہو سکے۔ تو فوج کا جو ایک محکمہ ہوتا ہے، اس کا طرہ امتیاز ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت 24 گھنٹے کے وہ لوگ تیار رہتے ہیں۔ دیگر محکموں کی طرح وہ نہیں ہوتے کہ وہ 8 آورز ڈیوٹی کر رہے ہیں، اس کے بعد ختم، ان کو بعد نہیں بلایا جا سکتا۔ جو فورسز ہوتی ہیں وہ 24 گھنٹے کے ملازم ہوتے ہیں، وہ ہر وقت کہیں بھی کچھ بھی ہو جائے، اب اگر کوئی 10 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے گیا ہے تو اسے 2 گھنٹے کے بعد کال آ سکتی ہے اور اسے پہنچنا پڑے گا، اس لیے وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ان کو اپنے فوجیوں کو وہیں رکھتے ہیں۔ دیکھیں جی، چلتی ہوئی جیپوں سے اپنا مورچہ سنبھالنا ایسا حیرت انگیز منظر تھا کہ بے اختیار داد دینی پڑی کہ چلتی چلتی گاڑی سے وہ لوگ انہوں نے نیچے چھلانگ لگائی اور اپنی پوزیشن لے لی۔ ناظرین نے جوش سے تالیاں بجا کر داد تحسین دی۔ داد تحسین دینا، کسی کو شاباش دینا، کلیپ کرنا۔ ہوائی جہاز سے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگانے کا منظر بھی سحر انگیز تھا، سحر انگیز، جادوئی تھا، حیران کن تھا۔ ایسے نوجوان بھی تھے جنہوں نے اپنی جسمانی طاقت کا مظاہرہ کر کے دکھایا۔ ایک بہادر فوجی نے 4 موٹر سائیکل سواروں کو رسے کی مدد سے ایسا روکے رکھا کہ وہ پوری طاقت لگانے کے باوجود موٹر سائیکل 1 انچ بھی آگے نہ بڑھا سکے۔ ایک فوجی جوان نے چلتی ہوئی جیپ کو دونوں ہاتھ سے روک کر دکھایا، جیپ سوار اسے 1 انچ بھی پیچھے نہ دھکیل سکا۔ اب وہ جو ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ جو انسان دیکھتا ہے، اس دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری افواج کو دیکھ لو، یہ کوئی بزدل فوج نہ سمجھے۔ ایک جوان نے تو اپنی طاقت کا ایسا سکہ بٹھانا، روپ بٹھا دینا کہ بہت دیر تک داد ملتی رہی، لمبی جو ہے وہ ایک کلیپ ہوئی۔ اس نے 2 جیپوں کو اس طرح روک کر دکھایا کہ دونوں کے منہ جو تھے وہ مخالف سمت میں تھے۔ جوان نے ایک جیپ کے ساتھ اپنی کمر لگائی اور دوسری کی پشت پر اپنے دونوں پاؤں ٹکا دیے۔ سیٹی بجی اور دونوں ڈرائیوروں نے ایک ساتھ اپنی جیپیں پیچھے دھکیلنی شروع کر دیں، مگر مجال ہے جو اس جوان کے پاؤں میں ذرا بھی خم آیا ہو، بینڈ ہوا ہو۔ دونوں جیپیں اپنی جگہ کھڑے پہیے گھماتی رہیں، مگر جوان کے جسم میں خم نہ لا سکیں۔ آگے دیکھیے جی، سب سے آخر میں فوجی اسلحے کی نمائش کی گئی۔ خدا کے فضل سے ہم نے اپنے دفاع کے لیے بابر، غوری، غزنوی میزائلز کے نیم ہیں، بدر اور حتف میزائل بنا رکھے ہیں۔ ہمیں بجا طور پر اپنی بہادر افواج پر فخر ہے، یعنی ہمیں فخر ہے تو بالکل ٹھیک فخر ہے۔ اگر دشمن نے کبھی وطن عزیز کو میلی آنکھ سے دیکھنا، نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، میلی آنکھ سے
دیکھا تو اسے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ نیست و نابود دونوں فارسی زبان کے لفظ ہیں، تباہ کر دینا۔ ہم کھانے پینے کا سامان ساتھ لے گئی تھیں، لیکن ہم میں سے بہت سی لڑکیاں کھانا کھانا ہی بھول گئیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنے کی چیز ہے، بتانے کی نہیں۔ آپ بھی اس تقریب کو دیکھنے ضرور جائیں۔ یعنی آخر میں اس نے یہ کہا کہ کچھ مواقع ہوتے ہیں کہ جن کو بتایا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو فیلنگز ہوتی ہیں، فیلنگز ایسی ہوتی ہیں کہ جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ ٹھیک ہے جی، تو بیٹا اب ہم آتے ہیں اس کے بک ورک کی طرف۔ دیکھیے الفاظ معانی۔ سب سے پہلے سرمستی، اس کا مطلب ہے جی سرشاری، بے خودی، کہ انسان کہے نہیں اب جو کرنا چاہیے نا مجھے، یعنی وطن پہ جان قربان کرنی ہے تو ابھی، یعنی بہت بہادری کی فیلنگ۔ سحر انگیز، جادوئی، حیران کن، جری، بہادر، داد دینا، تعریف کرنا، سکہ بٹھانا، روک قائم کرنا، میلی آنکھ سے دیکھنا، نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، نیست و نابود، کچھ لوگ نیست پڑھتے ہیں وہ تو مجہول ہو جاتا ہے، جو اصل ایکسنٹ ہے وہ یہ نیست و نابود کرنا، تباہ و برباد کرنا، جنون سرد پڑ جانا، خبط غصہ ختم ہو جانا، امسال اس یعنی یا رواں برس، اس سال یا رواں برس۔ آگے ہیں جی محاورات، جملے۔ پہلے الفاظ کے تھے وہ صرف چھوٹے سے لفظ ہوتا ہے، اب یہ مکمل ایک میننگ ہے کہ جس کا آپ ظاہری طور پر معنی نہ سمجھ سکیں، لیکن اس کے پیچھے پوری ایک مت ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں محاورہ۔ محاورہ اور جملے دیکھیے، چھکے چھڑا دینا، پاکستانی افواج نے ہندی فوج کے چھکے چھڑا دیے، یعنی ان کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں کون سے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو پاکستانی فوج نے اتنی بہادری کا مظاہرہ کیا کہ ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ جنون سرد پڑنا، پاک فوج کی جانب سے شدید مزاحمت کے بعد ہندی فوج کا جنون سرد پڑ گیا۔ ہندی فوج بلند بلند دعوے کر رہی تھی کہ ہم یہ کر دیں گے، لاہور کو مٹا دیں گے، اپنے شامل کر لیں گے، دلی کا ایک صوبہ بنائیں گے، تو یہاں سے انہیں یہ سیالکوٹ بارڈر پارٹ کرنے دیا گیا چونڈا کا، اور اس طرف سے BRB نہر کے اس پار بھی نہیں آ سکے۔ ٹھیک ہے جی، جوک در جوک، بہت زیادہ کراؤڈ، لوگ چھٹی کے روز جوک در جوک سیر گاہوں کا رخ کرتے ہیں۔ سکہ بٹھانا، غزوہ بدر میں حضرت علی نے سب کے دلوں پر اپنی شجاعت کا سکہ بٹھا دیا۔ اس روز تقریباً کہتے ہیں کہ کفار کے 27-28 لوگ قتل ہوئے تھے، جن میں سے اکیلے حضرت علی نے 17 لوگوں کو قتل کیا تھا۔ میلی آنکھ سے دیکھنا، جو کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو وہ آنکھ نکال دی جائے گی۔ بیٹے آگے دیکھیے، آگے ہیں جی اعراب۔ تو میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بتایا تھا، یہ جو ہوتا ہے یہ والا سوال یہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سب بچے قرآن شریف پڑھتے ہیں، قرآن شریف پڑھنے سے پہلے ہم قاعدہ پڑھتے ہیں نا، تو اس میں زیر زبر پیش جنہیں حرکات کہتے ہیں، اس کے حساب سے کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ جو لفظ بول رہے ہیں کیا آپ کو اس کا اصل تلفظ آتا ہے، تو الفاظ کا تلفظ سکھانے کے لیے اعراب والا سوال پڑھایا جاتا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے جری، اب اسے جری پڑھ رہے ہیں نا تو جیسے تھوڑی سی سینس ہے تو وہ یہ سمجھ جائے گا کہ میں نے جیم کے اوپر زبر پڑھی ہے، اور جر ری، اب جر ری یعنی را کو 2 دفعہ پڑھا ہے، تو جس لفظ کو 2 دفعہ پڑھا جائے تو اس کے اوپر یہ حرکت ہوتی ہے جسے کہتے ہیں تشدید، شد۔ ٹھیک ہے جی، تو جر ری، را کے نیچے میں نے زیر لگا دی۔ اب یہ بھی ہوتا ہے کہ زیر بالکل نیچے آتی ہے لفظ کے، یا جو حرکت ہوتی ہے نا جیسے تشدید ہے، تشدید کے نیچے زیر لگا دیں گے تو وہ زیر بن جائے گی، اور اوپر لگا دیں گے تو زبر ہو جائے گی۔ جری اور یا جو ہے وہ سائلنٹ ہے، یعنی اس کے اوپر یہ ساکن ہے، جزم آ جائے گی۔ آگے بہادر، با زبر با، ہا زبر الف ہا، دال پیش رادر، بہادر۔ اقوام متحدہ، متحدہ کچھ لوگ بولتے ہیں، متحد، متحدہ، متحد کی مؤنث۔ اقوام، حمزہ زبر قاف، اقوا زبر الف وا، اقوا میم زیر می، کچھ لوگ یہ میم بڑی یہ لکھ دیتے ہیں، میں نہیں، وہ زیر ہوتی ہے۔ اقوام متہ، میم بیشتا، متہ زبر تا، متہ حاضر ہی، متحد، دال زبر ہادہ، متحدہ۔ اقوام متحدہ۔ دفاع، دال زیر دی، فا زبر الف فا، عین ساکن، دفاع۔ تقریب،
تا زبر قاف تق، را زیر یاری تقریب، اور با بھی ساکن ہے تقریب. مخصوص میم زبر خا مخ، صاد پیش واو سو، مخصوص صاد ساکن مخصوص. آگے آتے ہیں جی الفاظ متضاد، الفاظ ازداد ورڈ اپوزٹ. متحد اس کا ہے جی الٹ منتشر. آغاز اختتام پیچھے آگے، باقاعدہ بے قاعدہ، جری بزدل. تو بیٹا یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. آپ اسے ضرور سنیں گے اور اسے لکھیں گے، دوبارہ لکھیں گے. اگرچہ کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں لیکن آپ نے اس پر انحصار نہیں کرنا. لکھنے کی جتنی زیادہ مشق ہو سکے وہ آپ بچوں نے کرنی ہے. ٹھیک ہے بیٹے، تب تک کے لیے خدا حافظ، انشاءاللہ پھر ملیں گے.